میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا دروس قرآن کا سلسلہ بنام تفسیر اعجاز القرآن جاری و ساری ہے۔ اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ الانعام کے 12ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور یہ 7ویں پارے کا مجموعی طور پر 18واں رکوع ہوگا۔ تو سورہ الانعام کا 12واں رکوع ہے اور 7ویں پارے کا یہ 18واں رکوع ہے، اور اس کی آیت مبارکہ کا نمبر شمار ہے آیت نمبر 95۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ اللہ ہے، تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ توحید و نبوت پر گفتگو ہم پہلے کر چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل توحید میں ان چند نشانیوں کا ذکر فرمایا جن کا انکار کفار بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اب عقلی استدلال یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے دانے کو، گٹھلی کو چیرا اور اس میں سے ایک درخت کو باہر نکالا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی جو یہ ہے کہ آپ ایک گٹھلی کو زمین کے اندر بو دیتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی کی ایک دبیز تہ کو جما دیا جاتا ہے، اور اس پر پھر پانی ڈالا جاتا ہے۔ ایک نرم و نازک کومپل جس کو آپ 2 ہاتھوں میں لے کر مسل دیں اور آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان اس کو مسلا جا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نرم کومپل سے یا اتنے نرم پودے سے زمین کو چیر کر اسے ایک درخت کی صورت دے دیتا ہے، اور اس درخت پر پھر ویسے ہی ہزاروں گٹھلیوں والے پھل لگاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا بت یہ کام کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ وہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، اور ان کو چیر کر زمین کے اندر سے اس نرم و نازک پودے کو باہر نکال کر اس کو ایک تناور درخت بناتا ہے، اور پھر اس تناور درخت پر ہزاروں کی تعداد میں وہی پھل لگتے ہیں۔ ہر شاخ کو وہی پانی میسر ہے جو بارش کے ذریعے اس درخت کو ملا، لیکن پھلوں کے ذائقوں میں تفاوت ہے۔ کوئی پھل کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، مٹی بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، لیکن پھلوں کی تقسیم جدا گانا ہے، ان کے ذائقوں کا معاملہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہے، رنگت ایک دوسرے سے جدا ہے، اور ان کا حجم اور وزن ایک دوسرے سے جدا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قوت کاملہ کی دلیل ہے۔ ایک دہریے نے ایسے ہی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پر سوال اٹھایا تھا کہ ہر چیز اپنے طبعی تقاضے کے تحت پروان چڑھتی ہے، ہر چیز کے اندر ایک طبعی تقاضا ہے جس کے تحت وہ اپنے معاملات اسی ڈگر پر چلاتی ہے۔ مثلا
لکڑی کی فطرت ہے، درخت کی فطرت ہے اوپر کی طرف بڑھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اس قدرت کاملہ سے یعنی ان معاملات سے آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ امام رازی نے بہت اچھا جواب دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر درخت کی فطرت یعنی اس درخت کی لکڑی کی فطرت یہ ہو اور اس کا طبعی تقاضا یہ ہو کہ اس نے خود بخود اوپر کی طرف بڑھنا ہے، تو اس کی جو جڑ ہے وہ زمین کی طرف اندر کی طرف کیوں بڑھتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے اندر طبعی تقاضا نہیں، اللہ کی حکمت کا ظہور ہے، جس کو سمجھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نشانیوں سے ظاہر کیا ہے کہ وہی وحدہ لا شریک ہے جو ہر چیز کے اندر اپنی حکمتیں کار فرما کیے ہوئے ہے. پھر فرمایا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. یہاں پر صاحبان تفاسیر نے بہت خوبصورت تعبیرات سے اس آیت مبارکہ کو مزین کیا. اس آیت مبارکہ کی تشریحات میں بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، تو زندہ سے مردہ کیا ہے؟ مرغی سے انڈے کا وجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے تو پھر اس انڈے سے مرغی کا وجود جنم لیتا ہے. یا ایک مثال یہ ہے کہ انسان سے نطفہ خارج ہوتا ہے جو کہ بے جان ہے، مردہ ہے، اس میں کوئی حیات نہیں ہے. پھر اسی بے جان پانی سے انسان کو تخلیق فرماتا ہے، یعنی جاندار سے بے جان کو، بے جان سے جاندار کو. اور ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے کسی مسلمان سے صالح سے کسی کافر کو پیدا کرتا ہے، اور کسی کافر کے بطن سے اللہ تعالیٰ کسی صالح کو پیدا کرتا ہے. مثلا حضرت نوح علیہ السلام آپ صالح بھی تھے بلکہ انبیاء علیہ السلام انفرادی حیثیت رکھتے ہیں، تو آپ کا بیٹا وہ کافر تھا. اور اسی طرح ابو جہل جو خود کافر تھا، لیکن ان ابو جہل کا بیٹا ایک جلیل القدر صحابی سیدنا اکرمہ بن ابو جہل بنے، اور ولید بن مغیرہ جس کی اسلام دشمنی کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ولید بن مغیرہ کا بیٹا جس کو آپ سیف اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تلوار، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ اللہ ہے، تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اتنی نشانیوں کے بعد بھی اب اگر تمہیں معاملہ سمجھ نہ آئے تو تمہاری عقلوں کا قصور ہے، تمہارے فہموں میں اگر بات نہیں داخل ہو رہی یا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو یہ تمہاری عقل کا معاملہ خرابی والا ہے. مزید ارشاد فرمایا فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا. یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. فالق الاصباح، تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا. پوری رات کی تاریکی، جب رات کی تاریکی کی چادر ہر طرف بچھی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک باریک سی ایک لکیر جس کو کہتے ہیں اس سے اس چادر کو چاک کر دیتا ہے. یعنی سورج جب نکلنے لگتا ہے تو اس کی پہلی جو کرنیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اس پوری کی پوری تاریکی کو زائل کر دیتی ہیں. پھر سورج کے لیے ہے کہ وہ ایک وقت مقرر پر اپنے مدار میں رہتا ہے اور اس کے بعد ڈوب جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ رات کو لے کر آتا ہے. رات کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آرام کا وقت مقرر کیا تاکہ وہ اگلی صبح دوبارہ سے چاق و چوبند ہو جائیں اور اپنے ذریعہ معاش کے لیے، اپنے رزق حلال کے لیے پھر سے تگ و دو کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ دن کو انسان کے لیے رزق حلال کمانے کا ذریعہ بنایا، دنیاوی مصروفیات کو لے کر چلنے کا جو وہ وقت مقرر کیا. لیکن جب انسان تھک جاتا ہے، اس کے جسم کی قوت جواب دے جاتی ہے تو پھر وہ تھک کر سو جاتا ہے، اور اس سونے کے بعد وہ اگلی صبح اپنے آپ کو پھر ویسے پاتا ہے جیسا کہ اس نے کل کے دن کوئی کام ہی نہ کیا ہو، یعنی تھکاوٹ ہی نہ اس کی طرف آئی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو، یہ جو آپ کیلنڈر دیکھتے ہیں،
آپ کے جو کیلنڈر ہے اگرچہ وہ اسلامی کیلنڈر ہے یا وہ عیسوی لحاظ سے کیلنڈر ہے، یعنی جس کو آپ انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں، ان دونوں کیلنڈروں کا معاملہ بھی سورج اور چاند کے ساتھ مشروط ہے۔ نمازوں کے وقت اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ مقرر کر رکھے ہیں۔ سورج جب یہاں سے نکلے گا تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، جب اس مقام پر پہنچے گا تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، اور جب اس مقام تک آئے گا تو عصر کی نماز، اور جب ڈوب جائے گا تو مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو مہینوں کے آنے جانے کا سبب بنایا۔ چاند نکلے گا تو پھر یہ فلاں مہینہ ہے، اس سے حج کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر چاند نکلتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ عید الفطر کا مہینہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چاند اور سورج کو اپنی قدرت کی دلیل بھی بنایا اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بھی لگا کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کی تمام چیزیں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے پیدا کی۔ سورج اور چاند انسان کے لیے مسخر کیے گئے۔ مسخر کا یہ معنی ہے انسان کو نفع دے رہے ہیں، انسان ان سے استفادہ کر رہا ہے۔ وقت کا اور مہینوں کا تعین، نمازوں کا معاملہ، ہر چیز کا معاملہ، وہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 1 سال ہے، 1 سال کا آنا جانا وہ بھی چاند اور سورج کی گردش پر منحصر ہے کہ 1 سال گزر گیا، اب آپ پر زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے وہ لازم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ظہور سورج، چاند، رات، دن، ان کے آنے جانے کو بنایا ہے، جس کا انکار کفار قطعاً نہیں کر سکتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ بے شک ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی۔ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں ٹھکانہ ہے اور کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ اصل میں عرب لوگ جو تھے وہ اپنے راستوں کا تعین ستاروں کو دیکھ کر کرتے تھے کہ اس ستارے کی سمت مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یا اس ستارے کی سمت اگر ہم سفر کر کے جائیں گے تو ملک شام اس طرف ہے، اور ملک مصر اس جانب ہے، اور ملک ایران اس جانب ہے، ملک عراق اس جانب ہے۔ تو ستاروں سے وہ رہنمائی لیتے تھے۔ اور دوسری طرف جب وہ کشتیوں میں بیٹھتے تھے تو کشتیوں میں بیٹھ کر بھی ان کے لیے تعین کا سب سے بڑا جو ذریعہ تھا سمت کا تعین کرنے کا، وہ ستارے تھے۔ ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیل بنایا۔ یہ تمام کی تمام آپ دیکھیں گے آسمانی نشانیاں ہیں۔ سورج بھی آسمانی نشانی ہے، چاند بھی آسمانی نشانی ہے۔ اب ستاروں کا ذکر آیا کہ ستارے بھی اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں جو آسمان پر ظاہر ہیں اور لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا سبب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تمہارے لیے ستاروں کی مثل ہیں، تم ان سے ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی ان کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کے قبلے درست کر لو تو تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دینا وہ اسی لیے ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر انسان اپنی منزل تک پہنچتا تھا۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ نجم ہے، نجم سے مراد کیا ہے؟ ستارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کہ جنہیں دیکھ کر انسان رشد و ہدایت حاصل کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ستاروں کو انسان کے لیے راستوں کا تعین اور منزل تک پہنچنے کا سبب بنایا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ،
اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں ٹھکانہ ہے اور کہیں امانت رکھنے کی جگہ۔ یہاں پر ڈارون کے نظریے کی تردید کر رہا ہے قرآن۔ ڈارون کا نظریہ ہے کہ انسان ارتقائی سفر طے کرتے ہوئے بندر سے انسانی صورت میں متشکل ہوا، یا اس کی پہلی جو صورت تھی وہ ایک بندر کی صورت میں تھا، وقت کے ساتھ ساتھ گردش لیل و نہار نے اس کو انسان بنا دیا۔ قرآن کریم نے اس نظریے کی جڑ کو اکھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں نفس واحدۃ، ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت سیدہ حوا کو تخلیق فرمایا۔ تو ایک جان سے پیدا کیے گئے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، وہ انسان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تمام انسانوں کی تخلیق آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ آدم علیہ السلام تمہارے والد ہیں، اور تمہاری تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمائی ہے انسانوں کی، ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اور تم ان کی نسل کے طور پر پھر آگے دنیا میں پھیل گئے۔ ہم ڈارون کے نظریے پر کچھ جدید جو ذہنیت رکھتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ دو سوالات اس جگہ پر چھوڑنا پسند کریں گے۔ آج جو بندروں کی صورت ہے یہ ہزاروں سال سے اسی صورت میں ہے، اور ابھی تک یہ بندر ہی ہیں۔ بندروں کی جو قوم ہے یا بندر کی جو مخلوق ہے، بندر مخلوق ہے، یہ ابھی تک انسانی ارتقائی اس صورتحال سے نہیں گزر سکی یا انسان نہیں بن سکے جو ڈارون کہتا ہے۔ یہ ہزاروں سال سے بندر تھے، بندروں کی نسل پھر بندر ہے، پھر بندروں کی نسل بندر ہے، پھر آگے ان کی نسل بندر ہے، تو وہ انسان کیوں نہیں بنے؟ اور اس انسان کے لیے کون سے ایسے اسباب اور محرکات بنے؟ یہ پہلے بندر تھا، پھر انسان بن گیا، اور جو ابھی موجودہ نسل ہے بندروں کی وہ نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل بندر ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، اگر وقت جنس تبدیل کرنے کا اور اسی طرح ارتقائی معاملات کو تبدیل کرنے کا سبب بنا، تو پھر گائے اپنی ارتقائی مراحل سے گزر کر کسی اور صورت میں تبدیل کیوں نہیں ہوئی؟ یا بکری ہے، یا کتے ہیں، یا کوئی بھی مخلوق ہے، وہ شیر کو لے لیجئے یا کسی اور جانور کو لے لیجئے، وہ ہزاروں سال سے ایک ہی نسل سے چلتے آ رہے ہیں اور اسی صورت میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ ڈارون کا جو نظریہ ہے اسے عقل سلیم بھی تسلیم نہیں کرتی، اور اسے قلب سلیم بھی تسلیم نہیں کرتا۔ قرآن کی بہترین تفسیر، قرآن کی وہ تفسیر جو قرآن کی کرتا ہے، وہ بہترین تفسیر ہے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر کہا تمہیں آدم اور حوا سے پیدا کیا گیا، تمہیں نطفۃ امشاج سے تخلیق کیا گیا، تمہیں دو نطفوں سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، تو تمہاری ان دو نطفوں سے جو تخلیق ہوئی وہ تمہاری پیدائش کا سبب ہے۔ یہ جو ارتقائی صورتحال کا معاملہ ڈارون کا ہے، یہ عقلاً بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور مسلمان کے لیے ویسے ہی یہ نظریہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ قرآن اس کے خلاف اور قرآن کی آیات اور تشریحات اس کے خلاف ہیں۔ آگے الفاظ ہیں فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور انسان کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک امانت رکھنے کی۔ یہاں پر مختلف مفسرین نے اپنی اپنی آرائیں دی ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ ٹھہرنے کی جگہ ہے ماں کا رحم اور باپ کا صلب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں پہنچایا، اور وہ وہاں تک وقت مقرر تک ٹھہرا رہا، پھر وہاں اس میں جان ڈالی گئی، اور ایک وقت مقرر پر اس کا ظہور دنیا میں ہوا۔ اب وہاں پر آگے مستودع کہتے ہیں امانت رکھنے کی جگہ۔ تو انسان جب مر کر قبر میں پہنچا تو وہ اس کا مستودع ہوا، اور مستقر ہے والدہ کا رحم، باپ کا صلب، باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں پہنچا، اور پھر زندگی کے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا، زندگی کی منزلیں طے کرتا کرتا اپنی قبر تک جا پہنچا، جہاں پر ایک حیات کا معاملہ ہے، قبر میں بھی زندگی ہے، اور سوال و جواب ہیں، سزا و جزا ہے، جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور قیامت کے دن ہمارا اٹھایا جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو یہاں پر مستقر والد کا صلب بھی لیا جا سکتا ہے، ماں کا رحم بھی، وہ مستودع اس سے مراد قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دعوت فکر بھی دی کہ اس بات کا بھی انکار تو نہیں کر سکتا کہ تیرا ظہور کیسے ہوا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے بے شک سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔
اتنی نشانیاں آسمان اور زمین کے معاملات، اتنی نشانیاں کہ انسان کی اپنی تخلیق، ستاروں کا معاملہ، یہ تمام وہ مشاہداتی تجربات تھے جو مشرقین کو حاصل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ہٹ درمی نے انہیں ہدایت قبول کرنے سے روک کے رکھا۔ مزید ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاقِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعیہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔ کھجور کے ابتدائی گچھے شگوفوں سے کھجور کے خوشے نکلتے ہیں جو پھلوں کی کثرت سے لٹکے ہوتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار نکالتے ہیں جو کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں۔ تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، جب وہ پھل دے تو بے شک اس میں ایمان والوں کی یہ نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ زمین پر ہوائیں چلتی ہیں جو بخارات بنا کر پانی کو آسمانوں پر لے کر جاتی ہیں، پھر آسمانوں سے یہ بادلوں کی صورت میں زمین پر برستا ہے۔ اتنا بڑا ایک سسٹم چل رہا ہے کہ پہلے پانی بخارات بنتا ہے، پھر آسمانوں پر جاتا ہے، پھر آسمانوں پر جا کر زمین پر برستا ہے۔ یہ یقیناً بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ یہ کام کسی انسان کے بس کا نہیں ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم زمین سے ہر اگنے والی چیز نکالتے ہیں، زمین سے اس پانی کو برسا کر مٹی پر، پھر زمین سے پودوں کو نکالا جاتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاقِبًا، ہم نے نکالی سبزی جس میں سے ہم دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گھابے سے پاس پاس گچھے اور انگور کے باغ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت بڑی دلیل دی ہے، دلیل بیان کی ہے کہ آسمان سے پانی بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، لیکن اس زمین اور اس پانی کے مشترک ہونے کے باوجود، یعنی پانی بھی ایک ہو، زمین بھی ایک ہو، لیکن پھلوں کے ذائقے، رنگت، ان کا حجم، ان کا وزن، ان کا ذائقہ، ان کی غذائیت، ان کے اندر پائے جانے والے پروٹین، ان کے اندر پایا جانے والا آئرن، اور ان کے اندر پائے جانے والے دیگر جو نمکیات ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، وہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ یہ اس کی قدرت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے کہ پانی بھی ایک ہو، زمین بھی ایک ہو، لیکن نکلنے والے پھلوں کا حجم جدا ہو، ذائقے جدا ہو، میٹھا ہو۔ اسی زمین سے نکلنے والا ایک پھل ترش، جیسے کہ لیمو ہے، یہ ترش ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وٹامن سی رکھا ہے۔ اسی زمین سے سبزی نکلتی ہے، مثال کے طور پر محققین کی تحقیق ہے جو ہری مرچ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وٹامن کے بہت زیادہ رکھا ہے جو کہ بانجھ کی بیماری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، بانجھ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیب کے اندر آئرن کو رکھا ہوا ہے جو انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کھجور کے اندر قوت باہ کو بہت زیادہ رکھا ہے، انسان کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کوئی حاملہ عورت ہو، یعنی اس سے حمل ظاہر ہو، اس کے گھر اولاد ہو، تو اس کو کھجور دی جائے، اس کی تاثیر یہ ہے کمزوری کو دور کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک جداگانہ وصف رکھا ہے، ایک جداگانہ ذائقہ رکھا ہے، یہ اس کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، کہ انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، ذائقوں میں یہ میٹھے ہیں، بعض ترش ہیں، اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں، رنگت میں جدا ہیں، کچھ ذائقے میں جدا ہیں، کچھ حجم میں جدا ہیں، لیکن بعضوں کے اندر نشاستہ پروٹین، آئرن یہ مشترک پایا جاتا ہے، یعنی اس پھل میں بھی پایا جاتا ہے، اس پھل کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اور جب دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ دیکھیں ایک بڑی ہی زبردست یہاں پر ایک مثال ہے کہ زمین سے ایک درخت نکلا، اس درخت پر ایک پھل لگا، اس پھل کو اگر آپ اپنے وقت سے پہلے توڑتے ہیں، جیسے امرود ہے، تو اس کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے اور انسان کو کھانے میں تردد ہوتا ہے۔ لیکن جب وہی پھل ایک وقت مقرر پر پک جاتا ہے، وہی پھل شیریں ہو جاتا ہے، اسی درخت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ ذائقہ دار ہو گیا، اس کی قیمت بڑھ گئی، اس کی رنگت نکھر کے سامنے آ گئی، تو اب دیکھیے کہ وہی درخت ہے، اسی درخت پر اس پھل کے تمام ارتقائی مراحل چل رہے ہیں۔ پہلے وہ چھوٹا سا ایک پھول بنا، پھول سے پھر وہ چھوٹا سا پھل بنا، اب اس پھل کو آپ کھائیں تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہے، کڑوا ہے، ناقابل استعمال ہے۔ لیکن جب وہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے، آم کی مثال ہے، آم میں ترش پن زیادہ ہے، لیکن جب پک جاتا ہے تو آم جیسا شیریں پھل کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھرپور غذائیت رکھی ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ہے ایمان والوں کے لیے نشانیاں، کیونکہ قرآن ایمان والوں ہی کو نفع دیتا ہے، جیسے کہ بارش زرخیز زمین کو نفع دیتی ہے۔ قرآن مومنوں کو فائدہ دیتا ہے بارش جیسا کہ زرخیز زمین کو۔ بارش اتنی ہی اگر بنجر زمین پر بھی برسے تو بنجر زمین اس سے فائدہ نہیں لیتی۔ اگر قرآن سے کوئی فائدہ نہیں لے رہا تو یہ اس کی اپنی کم ظرفی ہے، اس کی مثال پھر بنجر زمین کی طرح ہے کہ اس نے قرآن سے فائدہ نہیں لیا۔ آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ اللہ نے تو ان جنوں کو پیدا کیا ہے، اور لوگوں نے اللہ کے لیے جہالت سے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔ امام ابن جوزی نے اپنی تفسیر ذات المصیر کے اندر اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا، تو ان کو دیکھا دیکھی مشرقین نے بھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ٹھہرا لیا، اور یہ مشرقین جب کسی بیابان جنگل میں کسی وادی میں اترتے دوران تجارت، جب یہ کسی ایسی جگہ پر اترتے تو وہاں کے جنات کی پناہ میں آ جاتے اور سمجھتے کہ ہم محفوظ ہو گئے ہیں، اور یہ جنات سے وہ اعتقاد رکھتے جو کہ کسی انسان کو اپنے خدا سے ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ بت پرستی کرتے، اور وہ جنات بتوں میں گھس کر ان لوگوں سے محو گفتگو ہوتے اور ان کی مرادیں اور منتیں سن کر اس پر اپنا جواب بھی دیتے۔ تو انہوں نے جنات کو خدا کا شریک بنا لیا، حالانکہ جنات تو خود اللہ کی تخلیق، وَخَلَقَهُمْ، جنات تو خود مخلوق ہیں، جو خود تخلیق ہوا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ جو چیز اپنی ابتدا اور انتہا کا ایک نقطہ رکھتی ہو، اس پر خدائیت یا الوہیت کا کبھی بھی اطلاق درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، باقی ہر شے کو فنا ہے۔ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہرا دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کی بیان کردہ مثالوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بد اعتقادی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما